بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اسی مضمون کو بڑی خوبی اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اس لیے تبلیغ جو ہے، جو بے طلب لوگ ہیں ان کے اندر طلب پیدا کرنا، اور جو بے احساس لوگ ہیں ان کے اندر احساس پیدا کرنا، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ طلبگاروں کو اللہ دیتے ہیں دین، اور بے طلبوں سے اللہ لیتے ہیں چھین۔ تو جو طلبگار ہوں، جن کے اندر دین کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ ایسوں کو دین عطا فرماتے ہیں، اور جو بے پرواہ ہوں، دین کی قدر نہ جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں سے اس دین کی نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اسی مضمون کو بڑی خوبی اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ جس کا مرتکب ہو رہا ہے وہ گناہ ہے، تو عالم کا فرض ہے کہ اس کو اس بات سے خبردار کر دے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک عالم ایک ایک علاقے یا محلے یا مسجد یا مجلس یا اجتماع کا ذمہ لے کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے گا، اور جس بات میں ان کا نقصان اور جس بات میں ان کا فائدہ ہے، جو ان کے لیے خیر و برکت کا باعث اور جو ان کے لیے مہلک و تباہ کن ہے، سب کو کھول کھول کر بیان کرے گا۔ سو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے خود دریافت کیا جائے، ان لوگوں کو دعوت دینے کا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی جہالت پر چھوڑ نہیں دیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی جہالت پر چھوڑ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ ان کے اجتماع کے موقع پر ان کو پکارتے تھے، از خود ان کے یہاں دروازے دروازے پھرتے تھے، ایک ایک کی تلاش میں رہتے تھے، ان کو سیدھے راستے پر لگاتے تھے، اس لیے کہ دل کے بیمار اپنے مرض کو نہیں جانتے۔ جیسے کسی کے چہرے پر داغ ہو جائے، اس کے پاس آئینہ نہ ہو، تو جب تک دوسرا اس کو نہ بتائے اس کی خبر نہ ہوگی۔ علماء اور بادشاہ اسلام کے ذمہ فرض عین ہے کہ ہر گاؤں اور ہر محلہ میں ایسا دیندار عالم مقرر کریں جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے، اس لیے کہ لوگ جاہل پیدا ہوئے ہیں، پس دین کے اصول اور فروع کے متعلق ان کو دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا تو بیماروں کا گھر ہے، زمین کے اندر مردے ہیں، اور زمین کے اوپر بیمار، اور دل کے بیمار جسم کے بیماروں سے زیادہ ہیں۔ اس وقت سب سے ضروری تبلیغ طلب کی تبلیغ ہے، یعنی طلب کی تبلیغ ہے۔ مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا، دین سیکھے بغیر نہیں آتا، اور دنیاوی ہنر سے زیادہ اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ احساس اور یہ طلب اگر پیدا ہو گئی تو باقی مراحل اور منازل خود طے ہو جائیں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں کا عمومی مرض بے حسی اور بے طلبی ہے۔ لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہے ہی، اس لیے ایمان کے بعد جن چیزوں کا درجہ ہے ان میں مشغول ہو گئے، حالانکہ سرے سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے۔ سلف اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی کوششوں سے جو دینی احساس اور طلب پیدا ہوئی تھی، گزشتہ صدیوں کی دینی رونق، اسلام کی ترقی اور فروغ اسی کی برکت ہے۔ اس زمانے میں
جو کچھ رہی صحیح اسلامیت، دینداری، اسلامی ادارے اور دینی مظاہر نظر آتے ہیں، تمام تر اسی احساس و طلب کا نتیجہ ہیں جو مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و کوشش، صحابہ کرام و سلف و صالحین کے جہاد و قربانی اور تبلیغ و تلقین سے پیدا ہوئی تھی۔ صدیقوں سے یہ سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اور مدتوں سے اس میں اضافہ ہونا موقوف ہو گیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ اگر یہ سرمایہ بغیر اضافہ اور آمد کے خرچ ہوتا رہا تو ایک روز بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کا جسم بے روح ہو کر رہ جائے گا۔ دینی مدارس کو طالب علم اور مسجدوں کو نمازی اسی لیے مل رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ابھی اپنے مسلمان ہونے کا احساس اور دین کی طلب کچھ باقی ہے۔ جس روز یہ رہی صحیح طلب اور بچا کچا احساس جاتا رہا، مدارس بھی سونے ہوں گے، خانقاہوں میں بھی سناٹا اور مسجدیں بھی خدا نخواستہ ویران نظر آئیں گی۔ چنانچہ اس طلب و احساس کی کمی کے جا بجا آثار اور نتائج نظر آ رہے ہیں اور خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بس سب سے زیادہ فکر اسی سرمایہ میں اضافہ یا اس کی حفاظت کی ہونی چاہیے۔ دینی حلقوں اور مرکزوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی آدمی مل رہے ہیں۔ جس ذخیرے سے برابر خرچ ہوتا رہا ہے اور آمد نہ ہو، وہ اگر سمندر ہو ایک دن خرچ ہو جائے گا۔ کلمہ کی تبلیغ، اس کے مفہوم و معنی کی تفہیم اور اس کے مطالبات و تقاضے کی تذکیر سے مقصود مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا احساس دلانا ہے اور دین کی طرف پیدا کرنا ہے۔ مسلمانوں کی اس وسیع آبادی میں احساس و طلب پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان سے کلمہ سنا جائے، کلمہ کے معنی اور مفہوم بتائے جائیں اور سمجھایا جائے کہ خدا کی بندگی اور غلامی اور رسول کی تابع داری کا اقرار ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اس کا طریقہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی محدود مخصوص جماعت کے بجائے عام مسلمانوں میں کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر کروڑوں کے واسطے لاکھوں نہیں اٹھیں گے تو کس طرح کام ہوگا؟ نہ جاننے والے کروڑ ہیں اور جاننے والے اتنے لاکھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متبعین میں سے ایک بڑے گروہ کو اس گرد آلودگی، غربت اور حقارت کی وجہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ ان جھونپڑوں میں رہنے والوں اور زمین پر بیٹھنے والوں سے اتنی بے التفاتی برتی گئی کہ گویا وہ انسان نہیں، حالانکہ اسلام اور قرون اولیٰ کی بہت سی صفات و خصوصیات صرف ان غریبوں ہی کے دم سے باقی ہیں اور ان کی جھلک انہی میں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جن کے پراگندہ بال اور ایک دم پھٹے ٹوٹے کپڑے اور بالکل زمین پر لیٹنے بیٹھنے والے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے آدمیوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور بے التفاتی نہیں کرنی چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان غریب لوگوں سے اور ان پراگندہ بال والوں سے بہت زیادہ کام لیا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو کس لطیف پیریا میں بیان فرماتے ہیں۔ جن کو ہم نیچے طبقہ کا آدمی شمار کرتے ہیں اور جو میلے کچیلے ہیں، وہ حقیقت میں رسالت کی سادگی کی سنت کو لیے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر قسم پرسی میں
پڑے ہوئے ہیں۔ یہی صفت اسلام کی ہے، یہی صفت اسلام کی ہے، کیونکہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ انہی میں سے دیہاتوں اور گاؤں کے رہنے والے مسلمان ہیں جو عرصۂ دراز سے تعلیم و اصلاح کے دائرے سے باہر ہیں، اور ان میں سے بہت سی قومیں اور خاندان شہری مسلمانوں کی غفلت اور بے اعتنائی سے اسلام سے دور اور ارتداد سے قریب ہو گئے ہیں، اور بہت سے ارتداد اختیار کر چکے، حالانکہ یہ مسلمان ایک بڑا عنصر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جانشین کو انتقال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، کہ میں خلیفہ کو دیہات اور گاؤں کے رہنے والوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ عرب کی اصل اور اسلام کا سرچشمہ ہیں۔ تو اس تحریک میں ان کی طرف بھی رخ کرنا نہایت ضروری ہے کہ ان کی حالت سے ہر مسلمان کے دل میں درد ہونا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اس دیہاتی آبادی اور دارالاسلام کے اطراف اور نواح کے رہنے والوں کی دینی بے خبری، جہالت و غفلت کا ذکر کرتے ہیں، اور علماء اور شہری مسلمانوں کو ان کے اس فریضہ تبلیغ کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ شہروں میں نماز کی شرطوں کے بارے میں شرعی احکام سے ناواقف ہیں، دیہاتوں اور گاؤں کا کیا ذکر، انہی میں سے دیہات اور دوسری قومیں ہیں۔ جب جانتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا، تبلیغ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے، اور اہل علم کے لیے اصلاحی عالم ہونا ضروری نہیں، جس نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا وہ اس کا عالم ہے، جس نے ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا وہ اس کا عالم ہے۔ جس کو واقعی اپنے دین کی فکر ہے، اس کے لیے یہ خود ایسا مشغلہ ہے کہ اس کو کبھی کبھی پیش آنے والے تفریعات اور باریک علوم میں سے کام لینے کی فرصت نہیں ہو سکتی۔ جو خود فرض کفایہ ہیں ان پر فرض عین مقدم ہے، یا ایسے فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے آدمی جو بھی جانتا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، بلغوا عنی ولو آیہ، حدیث ہے کہ اس لیے آدمی جو بھی کچھ جانتا ہے وہ اس دوسروں تک ضرور پہنچائے، یہ نہ کہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کو سینے کے اندر چھپائی رکھتا ہے۔ چھپائی رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جتنا اس کو خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوگا۔